آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے اعلان کرایا گیا کہ قیامت قریب آ پہنچی، اور اس کی علامت کیا ہے کہ میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ چاند ٹکڑے ہو گیا۔ یہ جو معجزہ شق القمر پیش آیا اس کا اظہار ہے۔ وہ قیامت کے قرب کی پہلی علامت تھی، علل اعلان، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں آپ کے دست اقدس سے ظاہر ہونے والے عظیم معجزہ کی شکل میں ظاہر ہو گئی، پہلی علامت تھی۔ اور پھر سورہ رحمان میں آیت نمبر 26 اور 27 میں ارشاد فرمایا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ جو کوئی اس زمین پر ہے، اس کائنات میں ہے، اب وہ فنا ہونے والا ہے، اس نے فنا ہو جانا ہے۔ اب یہ دوسرا پیغام ہے، ہم باقی نہیں ہیں، ہم نے باقی نہیں رہنا۔ ہم آئے ہیں، ہم میں سے ہر ایک نے چلے جانا ہے، ہم فانی ہیں۔ کل من علیہا فان، باقی صرف رب ذوالجلال نے رہنا ہے۔ پھر ذہن میں اگلا خیال آتا ہے کہ کب آئے گی قیامت؟ قریب جو آ پہنچی، کب آئے گی، کیسے آئے گی؟ تو اس کا جواب دے دیا ہے باری تعالیٰ نے سورہ محمد میں آیت نمبر 18 میں۔ ارشاد فرمایا، فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا۔ ارشاد فرمایا، تم کیا انتظار کرتے ہو، کیا دیکھتے ہو، کیا سوچتے ہو، کس سوچ میں پڑے ہو، کس غفلت میں پڑے ہو کہ قیامت کب آئے گی، کیسے آئے گی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ یک لخت آ جائے گی، اور تمہیں ہوش بھی نہیں ہوگا، خبر بھی نہیں ہوگا، اور تمہیں بتا کر نہیں آئے گی، یک لخت آ جائے گی۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تمہیں اتنا بتائے دیتے ہیں، فقد جاء اشراطها، اتنا جان لو کہ اس کے قرب کی آمد کی نشانیاں آ چکی۔ قیامت کی آمد کی نشانیاں بولیے آ چکی۔ تو جب کسی کی آمد کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں اور نشانیاں آ جائیں تو پھر زیادہ دیر نہیں ہوتی، زیادہ دیر نہیں ہوتی۔ سو اب قیامت میں زیادہ دیر نہیں ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے یہ فرما کے تشریف لے گئے کہ میں آگے جاتا ہوں تاکہ اپنی امت کے لیے تیاری کروں، آگے چلتا ہوں تاکہ تمہارے لیے تیاری کروں، چونکہ بڑے مشکل مرحلے آنے والے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا سورہ انبیاء میں آیت نمبر 1، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ ارشاد فرمایا، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ اور یقین کس طرح آتا ہے؟
اگر اللہ کے کہے پر یقین ہے تو قرآن سے بڑھ کر تو کوئی قول نہیں ہے جس پر یقین کیا جائے جی. اور یہ بات ہمارے اندر اتری نہیں ہے. اتر جاتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں جو میں دیکھتا ہوں اگر تم دیکھ لیتے اور جو کچھ میں سنتا ہوں اگر تم سن لیتے تو تم ہنستے کم اور ہر وقت روتے نظر آتے. اور پھر فرمایا کہ تم شہروں کو چھوڑ کر جنگلوں کی طرف نکل جاتے. تمہارا یہ حال ہوتا, تم پر دیوانگی طاری ہو جاتی. مگر چونکہ ہم دیکھتے نہیں ہیں, سنتے نہیں, اس لیے غافل بھی ہیں, بے خبری کے باعث اور بے پرواہ بھی ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اقترب للناس حسابہم, لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے, اب دور نہیں رہ گیا. اور ایک بات میں یہ بتا دوں کہ قیامت کا وقت پوری کائنات کے لیے تو کون سا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے, مگر جس کی موت آ گئی اس کی قیامت اسی شام سے شروع ہو گئی. یہ بات ذہن میں رکھیں, جس کی موت آ گئی اس شخص کی قیامت آ گئی. چونکہ موت کے لمحے کے بعد پھر زندگی کو بدلنے کا موقع نہیں رہے گا. مرنے کے بعد دو وقت آنے ہیں, ایک قبر میں پہلی شام اور ایک قیامت کی صبح. لوگ دفنا کے چلے جائیں گے. جن کے لیے ہم زندگیاں گزار رہے ہیں, خاندان کے لیے, اولادوں کے لیے, بیوی بچوں کے لیے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس دن روح کفس انصری سے نکل جائے گی وہ بیوی بچے ایک شام بھی آپ کو گھر میں نہیں رکھیں گے. جن کے لیے ہم زندگی گزارتے ہیں, ساری زندگی برباد کر رہے ہیں, جن کے لیے وراثتیں بنا رہے ہیں, جن کے لیے مال کماتے ہیں, پورا وقت کھپائے جا رہے ہیں, زندگی بال سفید ہو گئے ہیں, جن کے لیے آخرت بھول گئی ہے اور دنیا میں کھو گئے ہیں. وہ خاندان ہی ہے نا, اولاد ہی ہے, بیوی بچے ہی ہیں, وراثت ہی ہے. غریب ہے یا امیر ہے, مارا مارا جو پھرتا ہے تو اسی لیے پھرتا ہے نا, اس نے تو مال ساتھ نہیں لے جانا. جس دن روانہ ہوگے ہاتھ خالی ہوں گے, ساتھ کچھ نہیں جائے گا. اس آخرت کی کمائی کے سوا جو کر لی باقی کچھ نہیں جائے گا دنیا کا. اور جن کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں, پاپڑ بیلتے ہیں, وہ ایک شام بھی گھر میں نہیں رہنے دیں گے. کہیں گے لاش گل رہی ہے, رنگ بدل رہا ہے, بو آ جائے گی, جلدی لے جاؤ, جلدی لے جاؤ, گھر سے نکال دیں گے. جن کے لیے زندگی گزاری ان کا ساتھ تو یہاں تک تھا. مرنے والے اب اسی شام سے تیری تو قیامت آ گئی. اقتربت الساعہ, تیری قیامت, تیرے حساب کا وقت آ پہنچا. باقیوں کا آتا رہے گا اپنے اپنے وقت پر. اس لمحے حساب و کتاب کی جب ابتدا ہوگی تو ایک طرف فرشتے آئیں گے اور کوئی سامنے نہیں آئے گا, بس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور دکھائی دے گا. انہوں نے امت کو اس وقت بھی نہیں چھوڑا, امتی کو اس لمحے بھی نہیں چھوڑا. اس کی شکل جو بھی ہوگی دیدار کرانے کی, زیارت عطا کرنے کی, جو بھی صورت ہوگی
وہ ایک علمی بات ہے، مگر امتی کو وہ ایک ہی سہارا نظر آئے گا۔ اب سوچیں کیا ان کو بھی چہرہ دکھانے کے قابل ہے؟ ہم نے اس 4 روزہ زندگی کو سراب کو اصل زندگی سمجھ لیا ہے، اور اصل زندگی جو موت کی شام سے شروع ہونے والی ہے وہ نظر انداز کر دی ہے، جس کے لیے بار بار رب کائنات فرماتے ہیں اقتربت الساعہ، اقتربت الساعہ، اقتربت الساعہ وانشق القمر۔ دیکھتے نہیں ہیں چاند میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ ٹکڑے ہو گیا ہے، یہ قیامت کی آمد کی نشانی دکھائی ہے تمہیں۔ اس وقت قیامت کی طوالت کو دیکھ کر لوگ کہیں گے، ہم کہیں گے، سب کہیں گے اہل محشر، باری تعالیٰ ہم دنیا میں صرف ایک دن یا ایک دن کا کچھ تھوڑا سا حصہ ٹھہرے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اولاد جن کے لیے کرتے ہو، صرف اگر کوئی اپنی تربیت میں اولاد کو صالح بنا لے گا تو اس کے اعمال صالحہ کام آئیں گے، مگر اولاد صالح تب ہوگی کہ خود بھی صالح بنیں گے۔ پھر ارشاد فرمایا جائے گا فحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، سو کیا تم نے یہ خیال کر لیا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار اور بے مقصدی پیدا کر دیا ہے، بس ایسے ہی پیدا کر دیا ہے، اور تم نے یہ سوچ لیا تھا کہ تم ہماری طرف پلٹ کر نہیں آؤ گے؟ وہ جو پلٹ کر ادھر جانا ہے وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، ادھر جو پلٹ کر جانا ہے، یہ بات ہمارے عقیدے میں اس طرح ہے کہ بس ذہن تک ہے، دل میں ثبت نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ احزاب آیت نمبر 63 میں یسألک الناس عن الساعہ، لوگ آپ سے قیامت کے وقت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، یعنی الساعہ سے مراد قیامت کے وقت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ قل انما علمها عند اللہ، تو فرما دیجئے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، اور آپ کو کس نے آگاہ کیا شاید قیامت قریب ہی آ چکی ہو۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس زمانے میں بہت لوگ ایسے تھے کہ تابعین اور تبع تابعین لکھتے ہیں کہ اگر ان کو ان کے حال کو دیکھ لیتے تو ایسا لگتا، ان کی خوف اور خشیت کی کیفیت کو دیکھ کر ایسے لگتا کہ شاید قیامت کے دن کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ حال طاری ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات لوگوں کا ایک حلقہ ان کے گھر میں جمع ہوتا، جو خلیفہ وقت تھے ان کے گھر ایک حلقہ جمع ہوتا، اور ہر رات ذکر آخرت ہوتا، جنہیں خلیفہ راشد کہتے ہیں سیدنا عمر بن عبدالعزیز، اور پچھلی رات تک ساری رات آخرت کا ذکر ہوتا اور آہو بکا رہتی، اور کئی بار عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے احوال کا سن کر تڑپتے، بے ہوش ہو کر گر پڑتے، اور ان کی ہمشیرہ یا گھر والے یا اہل مجلس پانی چھڑک کر ان کو ہوش میں لاتے۔